اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین تین راتیں ہمیں ائمہ ہدی علیہ السلام کی روایت سے ملی ہیں کہ انہیں شب قدر سمجھیں۔ یقیناً جو 23 کی رات ہے وہ زیادہ قریب ہے شب قدر کے ہونے کے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ان تینوں راتوں میں کچھ مشترکہ اعمال ہیں، کچھ مخصوص ہر رات کے اعمال ہیں۔ جو مشترکہ اعمال ہیں تینوں راتوں کے ہم انہیں صرف بیان کر دیتے ہیں، مثلا ایک غسل کرنا شب قدر کی رات کا، اور 2 رکعت نماز شب قدر پڑھنا۔ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھنی کیسے ہے؟ ہم نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب قدر قربتاً الی اللہ۔ جب ہم نیت کریں گے اس غسل کے ساتھ پڑھیں، یا آپ تجدید وضو پھر وضو بھی کر لیں، وہ آپ کی مرضی۔ بس جب بھی رات یہ شب قدر کی جو راتیں ہیں کسی وقت آپ کو ٹائم ملے، یہ 2 رکعت نماز آپ نے مصلی پہ آ کے پڑھنی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو پہلی رکعت میں سورۃ الحمد، اور سورۃ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید قل ھو اللہ احد اس کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ جب یہ نماز تمام ہو جائے، سلام کرنے کے بعد آپ نے تشہد کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور 70 مرتبہ اس جملہ کو، اس کلمہ کو ادا کرنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو ائمہ ہدی علیہ السلام بالاخص رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر کی نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ اسی نماز کی حالت میں بیٹھ کر یہ کلمات ادا کرے گا، وہ اپنی حالت میں برقرار ہوگا، اٹھے گا نہیں۔ اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔